تو کیوں کڑوی ہے؟ میری زبان سے اگر نکلے ہوئے الفاظ سے تمہارے سینوں کو تکلیف پہنچتی ہے، میری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو اگر تمہاری راتوں کی نیند حرام ہوتی ہے تو اسی ناانصافی کی وجہ سے ہوتی ہے کہ میں تعلیم کے میدان میں پرائمری میں 17.3، مڈل میں 28.5 اور سیکنڈری میں 15.2، ہائر سیکنڈری میں 6.3، گریجویٹ میں آتے آتے 2.2۔ یہ کیا ناانصافی نہیں ہے؟ کیا اس کی بنیاد پر مہاراشٹر کے مسلمانوں کو ریزرویشن نہیں مل سکتا؟ کیا یہ آپ کی رپورٹ میں نہیں لکھا ہے کہ پوسٹ گریجویٹ اینڈ اباؤ میں خالی کتنے مسلمان ہیں؟ 0.1۔ پوسٹ گریجویٹ اینڈ اباؤ میں 0.1، گریجویٹ ان میڈیسن میں 0.03۔ اور جو لوگ گریجویٹ ہوتے ہیں، آپ کی محمود الرحمان کمیٹی یہ کہتی ہے کہ 2.2 جو مسلم بچے گریجویٹ ہوتے ہیں، اس میں 1.9% ہیومینٹیز، آرٹس اور کامرس میں، 0.5 سائنس انجینئرنگ میں، اور 0.1% پوسٹ گریجویشن میں جاتے ہیں۔ کیا میرا خواب نہیں ہے کہ میرا بچہ ڈگری حاصل کرے؟ کیا ہر مسلمان باپ اور ماں کا خواب نہیں ہے کہ اس کا بچہ ڈاکٹر بنے؟ کیا ہر غریب مسلمان یہ خواب نہیں دیکھ سکتا کہ اس کا بچہ انجینئر اور پوسٹ گریجویٹ ہو؟ کیا ہر غریب مسلمان کے گھر میں خواہش نہیں ہوتی کہ میرا بچہ روڈ پر آوارہ پھرنے کے بجائے اسکول میں پڑھے؟ کیا ہر غریب مسلمان کی خواہش نہیں ہوتی کہ میرا بچہ 10th پاس کرے؟ کیا ہر غریب مسلمان کی خواہش نہیں ہوتی کہ میرا بچہ انٹر پاس کرے؟ بتاؤ یہ ناانصافی نہیں ہے تو کیا ہے؟ آرٹیکل 15 کیا کہتا ہے کہ جو ایجوکیشنلی بیکورڈ ہیں ان کو ریزرویشن ایجوکیشن میں مل سکتا۔ یہ آپ کی رپورٹ ہے اور آپ ہم کو دینا نہیں چاہتے۔ اور پھر جب بات غربت کی آئی، جب بات پاورٹی کی آئی، سچر کمیٹی نے کیا کہا پیج نمبر 159 اور 160 پر؟ میری تقریر کو پولیس کے لوگ ریکارڈ کر رہے ہیں، لکھ لو اس جملے کو بھی۔ پیج نمبر 159 160 آف سچر کمیٹی، پاورٹی کے تعلق سے، غربت کے تعلق سے کیا کہا کہ مہاراشٹر میں کتنی غربت ہے مسلمانوں میں؟ 49% مسلمان مہاراشٹر کے غربت میں ہیں، اور غربت کے معنی یہ ہے کہ جو دن میں 20-25 روپے بھی نہیں کما سکتے۔ 49% ہے۔ لیٹسٹ سروے آپ کو بتا رہا ہوں 49 نہیں ہے۔ محمود الرحمان کمیٹی نے لکھا کہ 85% مسلمان سطح غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ میرا حال کر کے رکھ دیے، یہ 15 سال میں یہ کانگریس اور راشٹروادی والے 15 سال حکومت کرے، باجا بجائے اپنے اقتدار کا، بڑے بڑے بلند بانگ دعوے کرے، اور آج مسلمانوں کے صفوں میں پاورٹی 80-85% کے درمیان میں پہنچ چکی ہے، اور آج کہتے ہیں کہ اسد الدین اویسی کمیونل ہے، اسد الدین اویسی کمیونل ہے، اکبر الدین اویسی کمیونل ہے، منلس کمیونل ہے۔ ارے بتاؤ، ٹھیک ہے تھوڑی دیر کے لیے ہندوستان کا سب سے بڑا کمیونل میں ہوں، میں مانتا ہوں، مگر اگر تم دودھ کے دھلے ہوئے ہو تو پھر یہ ناانصافی کیسے ہم سے ہوئی؟ یہ ناانصافی کیسے ہم سے ہوئی؟ یہ آپ کی رپورٹ کے فگرز میں آپ کے سامنے کھول کھول کر رکھنا ہوں۔ کیا آپ کو معلوم میرے عزیز دوستو کتنے پرسنٹیج مسلمانوں کے گھروں میں لیٹرین ہے؟ کیا آپ کو معلوم کہ نندوربار میں 66% مسلمانوں کے گھر میں لیٹرین نہیں ہے؟ دھولیا میں 92% مسلمانوں کے گھر میں لیٹرین نہیں ہے۔ یہ انصاف ہے تمہارا؟ میں بھڑکاؤ بھاشن دیتا ہوں، میرے منہ سے نکلا ہوا جملہ تم کو کڑوا لگتا ہے تو کیوں لگتا ہے؟ سنو، تمہاری ناانصافی کی داستانیں آج بیان کر رہا ہوں۔ ناگپور کی
सरजमीन में, ताकि मेरी आवाज आरएसएस के हेडक्वार्टर तक पहुंचे। 92% मुसलमानों के पास धूलिया में टॉयलेट नहीं है। बुल्डाना में 78.9 मुसलमानों के पास टॉयलेट नहीं है। अमरावती 94% मुसलमानों के पास टॉयलेट नहीं है। बांद्रा में 34.3, नासिक में 80.7। क्या क्या बयान करूं तुम्हारे सामने, क्या क्या बयान करूं। पूना जैसा बड़ा शहर, इतना बड़ा शहर पूना, 91% मुसलमानों के पास घरों में टॉयलेट नहीं है, लैट्रिन नहीं है। कौन जिम्मेदार है इसका? मैं जिम्मेदार हूं। मेरे भड़काऊ भाषण जिम्मेदार है। आज मेरी जबान को तुमको नफरत है मेरी जबान से, मगर थोड़ी देर के लिए सुनो कि जबान क्यों कड़वी हो गई। ये जबान कड़वी नहीं है, ये जबान हक को बयान करती है। ये जबान तुम्हारे सामने बैठकर चापलूसी नहीं कर सकती। ये जबान तुम्हारे सामने बैठकर तुम्हारी झूठी तारीफ नहीं कर सकती। ये जबान हक को बयान करती आई है, और इंशाअल्लाह ताला ये जबान हिंदुस्तान के हर उस जगह पर जाएगी तो हक को बयान करेगी। तुमको मेरी जबान पसंद नहीं है तो कान में रुई डालकर बैठ जाना। मैं अपनी जबान को रोकने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं हक को बयान कर रहा हूं। और आप बोलते हैं कि हमारे पास कितने मुसलमानों के घर में बाथरूम नहीं है। नंदुरबार में 66% मुसलमानों के पास बाथरूम नहीं है। धूलिया में 92। अगर कोई प्रेस के लोग बोल रहे हैं कहां से पढ़ रहे, मैं महमूदुर रहमान कमेटी की रिपोर्ट पेज नंबर 116 से पढ़ रहा हूं। हमारे SBIB के लोग भी पढ़ लो। पेज नंबर के साथ कोटेशन दे रहा हूं आपको, झूठ नहीं बोलता हूं। लिख लो आप। अहमदनगर में 68.8 मुसलमानों के घरों में टॉयलेट नहीं है। गढ़चिरौली में 51% मुसलमानों के पास टॉयलेट नहीं है। अकोला में 66% मुसलमान के पास टॉयलेट नहीं है। अमरावती में 94.8 मुसलमानों के पास टॉयलेट नहीं। क्या इसकी बुनियाद पर हमको रिजर्वेशन नहीं मिल सकता? क्या ये सोशल बैकवर्डनेस नहीं है? ये सोशल बैकवर्डनेस की निशानियां कितने घरों में, कितने कमरों में एक मुसलमान रहते हैं, देख लो पेज नंबर 117 पर। महमूदुर रहमान कमेटी की रिपोर्ट पेज नंबर 117। क्या लिखे? नंदुरबार में अर्बन एरिया में, शहरी इलाकों में एक कमरे में मुसलमानों के 5 से 6 लोग रहते। क्या ये मेरी सोशल बैकवर्डनेस नहीं है? क्या देवेंद्र फडणवीस साहब आपको और हमारा यकीनन हम मुखालिफत करेंगे बीजेपी की, मगर क्या आप इंसाफ भी नहीं करेंगे? आपकी हमारी मुखालिफत रहेगी, क्या आप इंसाफ भी नहीं करेंगे मुसलमानों से? आप इख्तिदार की बहुत बड़ी कुर्सी पर बैठे हुए हैं, क्या आप मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों करते हैं आप लोग, चाहे कांग्रेस राष्ट्रवादी हो या बीजेपी शिवसेना? तुमको मैं पसंद नहीं, ठीक है, तुम मुझे खत्म कर दो, मैं एक दिन खत्म होकर जाऊंगा, इस जमीन की ग़िज़ा बनूंगा, मगर इन गरीब मुसलमानों से तो इंसाफ करो, इनको तो इनका हक दे दो। आज एक एक कमरे में 6-6, 5-5 लोग अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। क्या ये सोशल बैकवर्डनेस नहीं है? क्या इसकी बुनियाद पर हमको रिजर्वेशन नहीं मिल सकता? पेज नंबर 110 पढ़ लो जाके रिपोर्ट महमूदुर रहमान की, जिसमें क्या कहा कि हमारे महाराष्ट्र में मुसलमान, कितने मुसलमानों के पास 1.5 करोड़ की आबादी, सिर्फ 35% मुसलमानों के पास पक्के घर है और 60% मुसलमान कच्चे घर में जिंदगी गुजारते हैं। क्या ये सोशल बैकवर्डनेस नहीं है? क्या हमको रिजर्वेशन नहीं मिल सकता? मैं इख्तिदार की कुर्सियों में बैठने वाले लोगों से पूछ रहा हूं, क्या मुझसे इंसाफ नहीं करेंगे आप? आपकी हुकूमत बड़े बुलंद बांग दावे करती, 60.9% कच्चे घर में रहते,
اور رورل علاقے میں گاؤں کے علاقوں میں 80% مسلمان کچے گھر میں رہتے. یہ میرے نہیں ہے، آپ کی رپورٹ ہے. اسی لیے میں یہ چاہ رہا تھا کہ یہ عوام کے سامنے اس بات کو رکھوں اور لوگ خود طے کر لیں، تاکہ جب عوام میں ایک شعور بیدار ہو جائے گا، جب مہاراشٹرا کے اس ناگپور کے اس میدان میں بیٹھے ہوئے نوجوانوں کے سینوں میں بات اتر جائے گی کہ یہ میری غربت ہے، یہ مجھ سے ناانصافی کی گئی. اگر اس جلسے سے اگر 5 لوگ میری بات سے متفق ہو کر اٹھیں گے تو میں سمجھوں گا کہ میرا آنا یہاں پر کامیاب ہو گیا. صرف 5 لوگ اگر متفق ہو کر اٹھیں گے تو میں سمجھوں گا کہ ناگپور شہر میں انقلاب. میرا یہی مقصد ہے کہ صرف 5 کے ذہنوں میں میری بات اتر جائے.